شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ کورکس ڈی ایک کھانسی کا شربت ہے جو کہ ایک پرسکرپشن ڈرگ ہے، صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ ہی اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ کس طریقے سے کھانسی کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اندر نیند کا ایلیمنٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ خشک کھانسی میں مفید ہے یا بلغمی کھانسی میں مفید ہے، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ کورکس ڈی ایک کھانسی کا شربت ہے جس کے اندر دو قسم کی دوائیاں موجود ہوتی ہیں، دو قسم کے ایکٹیو انگریڈینٹ موجود ہوتے ہیں، ایک اینٹی الرجک اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے جو دماغ کے کف ریفلیکس کو ختم کرتا ہے، جہاں پہ دماغ کے اس حصے پہ کام کرتا ہے جو کف کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کھانسی کے ریفلیکس کو قبول کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دماغ سے جو کف ریفلیکس آ رہا ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ اس کے اندر ایک اینٹی الرجک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ الرجی کی کنڈیشن کو ختم کرتا ہے، جیسے کہ میوکس کا بننا، گلے میں خارش ہونا یا آنکھوں کے میں خارش ہونا، نزلہ زکام ہونا، اس کنڈیشن کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ عموماً کھانسی اس وجہ سے آتی ہے کہ زکام ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گلے کے اندر یا سانس کی نالی کے اندر سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور مسلسل اس سیکریشن میوکس بننے کی وجہ سے، یا سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ ریشہ بننے کی وجہ سے وہ بار بار کھانسی آ رہی ہوتی ہے، اور انسان جب تھوکتا ہے تو اس کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے۔ یہ سیرپ دونوں صورتوں میں مفید ہے، آپ اس کو ویٹ کف میں بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائی کف میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ کے حصے پہ کام کر کے کف ریفلیکس کو ختم کرتا ہے، اور کفنگ کی جو نرو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے کھانسی نہیں آتی۔ اس لیے یہ دونوں صورتوں میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دماغ کے اس سیل پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو صرف اور صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن پر ہی دیا جاتا ہے۔ یہ کافی ان کھانسی میں مفید ہے جو کھانسی مختلف سیرپ پینے کے بعد بھی رک نہ رہی ہو، یا جس کو کہتے ہیں دائمی کھانسی ہو، اس صورت میں یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دمے کے مریضوں میں بھی اس دوا کا استعمال کرایا جاتا ہے، کیونکہ دمہ کے مریضوں کے اندر بھی جو دمے کی وجہ سے جو سانس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو کھانسی مسلسل رہتی ہے اور بہت بہت دیر تک کھانسی رہتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غوطے لگنے والی کھانسی ہوتی ہے، مسلسل کفنگ ہوتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس میں نیند کا آنا، غنودگی کا ہونا شامل ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اس دوا کا استعمال کریں ان کو چاہیے کہ وہ کسی مشین چلانے یا کسی گاڑی کی ڈرائیونگ کرنے سے اجتناب کریں۔ بچوں اور بڑوں میں اس کی خوراک دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو استعمال ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ ہی کرنا چاہیے۔ بذات خود آپ جو سیلف میڈیکیشن کے طور پہ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں میں اس کی خوراک 1 چمچ دن میں 2 بار ہے، بڑے اس کو دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اس سے نیند کا ایلیمنٹ لازمی موجود ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس وقت اس دوا کو پئیں جب آپ کوئی ڈرائیونگ یا کوئی مشین وغیرہ نہ چلائیں، تاکہ غنودگی کی وجہ سے کسی نقصان سے بچ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔